عثمانیوں کے پاس بھی گئے تھے کہ فلسطین میں انہیں تھوڑی سی زمین دے دی جائے، لیکن وہاں کے سلطان نے انہیں نکال باہر کیا۔ ایک ہی گزارش ہے، قدس میں مٹھی بھر زمین بیچ دیں ہمیں۔ قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سرزمین ہماری نہیں، ہماری قوم کی ہے۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے خون سے اس زمین کو سینچا ہے۔ حزب اللہ کے چیف حسن نصر اللہ کو مارنے کے بعد اسرائیل نے ان کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کو بھی ایک ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا ہے۔ اسرائیل نے نہ صرف حزب اللہ کی پوری لیڈرشپ کو شہید کیا ہے، بلکہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو مارنے کے بعد حماس کے نئے لیڈرشپ اسماعیل ہانیہ کے بعد یحییٰ سنور کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ 1 اکتوبر 2024 کو ایران نے اسرائیل پر تقریباً 180 پلس بیلسٹک میزائلز فائر کیے، لیکن ابھی تک 20 سے 25 دن گزرنے کے بعد بھی اسرائیل نے دوبارہ ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی جوابی کارروائی نہیں کی۔ دراصل اسرائیل ڈونلڈ ٹرمپ کو جتوانے کے لیے ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے اور وہ امریکن الیکشنز تک ایران کو اس جنگ میں گھسیٹے گا۔ اسرائیل اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ایران پر چند میزائلز فائر کر کے اس جنگ کو ختم کر دے۔ وہ دوبارہ حملہ کرے گا، لیکن کتنا حملہ کرے گا، کس جگہ کرنا ہے، یہ سب کچھ اسرائیل ہی جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیلی پریزیڈنٹ نیتن یاہو نے ایک رپورٹ میں کہا تھا۔ اس کے بعد ایرانی کی بات تو یہ ہے کہ آیت اللہ خامنی ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ اگر ایران پر دوبارہ اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کا اگلا حملہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوگا اور اسرائیل کو اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ یہ بات بھی ایران کے لیے کہنا جائز ہے، کیونکہ ایران کے کافی میزائل جو اسرائیل پر اس نے فائر کیے تھے، اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ان کو نہیں روک پایا، ان میں سے اکثر اپنے ٹارگٹ پر جا کر ہٹ ہوئے۔ تل ابیب کے باہر اسرائیلی موساد انٹیلیجنس ایجنسی کے باہر آپ یہ کھڈے بڑے دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی میزائلز ایران کے آ کر گرے ہیں۔ یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ان میزائلز کو نہیں روک پایا۔ دوستو، ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی اسرائیل کے باہر کوئی بہت بڑی شیلڈ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سسٹم جن میں سے بیلسٹک میزائل ایک ایسا میزائل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچنے کے پہلے ہی
چھوٹا سا ملک اتنی جنگ جاری کیے ہوئے ہے کہ پوری دنیا کے ممالک کے لیے اس کو روکنا مشکل ہو رہا ہے. کہانی میں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا کیوں جبکہ باقی تمام مڈل ایسٹ کے ممالک خاموش رہے. اس بات کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. جب 1948 میں اسرائیلی اسٹیٹ بارن ہوئی، اس نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی، تو اس وقت ایران میں ویسٹ کی ڈپلومیٹک گورنمنٹ تھی. ایران میں اس وقت رضا شاہ پہلوی کی گورنمنٹ تھی. اس وقت رضا شاہ پہلوی ایران کے پریزیڈنٹ تھے. ایران اور اسرائیل کے تعلقات اس وقت بہت اچھے تھے. دونوں میں ملٹری ڈرل ساتھ ساتھ ہوتی تھی. ایران اسرائیل کو تیل ایکسپورٹ کرتا تھا. آپ یہ سوچ کر حیران ہوں گے، یہ بالکل اسی طرح جس طرح افغانستان میں حامد کرزئی کی ویسٹ کی گورنمنٹ تھی، لیکن سارا کنٹرول ویسٹ کے پاس تھا. افغانستان میں جس طرح حامد کرزئی کی حکومت تھی، اسی طرح ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی. ایران اسرائیل کے تعلقات اس وقت بالکل ٹھیک تھے. یہ سارا کچھ ایک دم سے چینج ہو گیا، سارے حالات ایک دم سے چینج ہو گئے جب 1979 میں ایران میں اسلامک ریولوشن آیا اور شیعہ کے لیڈر آیت اللہ خامنی ایران کے سپریم لیڈر بن گئے. انہوں نے ایک دم ایران کو اسلامک ریپبلک آف ایران میں کنورٹ کر دیا اور اسرائیل کو زائنسٹ قرار دیا. زائنزم ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جس کا مقصد پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنانا. اس کے بانی کا نام تھیوڈور ہرزل تھا. اس زائنزم پولیٹیکل موومنٹ کا مقصد تھا پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے ایک آزاد ریاست بنانا. اس مقصد کے لیے یہ ہر وقت کوشش میں لگے رہتے. عثمانیوں کے پاس بھی گئے تھے کہ فلسطین میں انہیں تھوڑی سی زمین دے دی جائے، لیکن وہاں کے سلطان نے انہیں نکال باہر کیا. اس کے بعد وہ عثمانی سلطنت کو گرانے میں مصروف ہو گئے، اور جب تک عثمانی سلطنت گر نہ جائے تب تک ان کی یہ ریاست کا خواب مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ریاست عثمانی سلطنت ختم ہوئی، ان کا کنٹرول انگلینڈ کے پاس گیا. عراق، شام، اردن، یہ سارے علاقے فلسطین سمیت جب انگلینڈ کے کنٹرول میں گئے تو انہوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو لا کر انگلینڈ سے نکال کر، یورپ سے نکال کر، امریکہ سے نکال کر، پوری دنیا سے نکال کر فلسطین میں لا کر بسانا شروع کیا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے پوری دنیا کے یہودی یہاں آ کر بسنا شروع ہو گئے، اور 1948 میں اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی، اور ان کا یہ خواب مکمل ہو گیا، اور زائنزم طریق کا یہ خواب مکمل ہو گیا. 1979 سے لے کر ابھی تک ایران اسرائیل کے تعلقات بہتر نہیں ہوئے، اور یہ جنگ تک پہنچ گئے. ایک بار 13 اپریل کو اور ایک بار 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا. پچھلی کئی دہائیوں سے تو مڈل ایسٹ جنگ سے محفوظ تھا، لیکن پچھلے ایک سال سے جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے جواب میں اسرائیل نے بے پناہ حملے کیے. لبنان پر، شام پر، عراق، لبنان، اس کے علاوہ غزہ پر بے پناہ حملے کیے، اور ایران پر بھی حملہ کیا، اٹیک کیا. لیکن ایران نے جوابی کارروائی ضرور کی اور اس نے دوبارہ اسرائیل پر واپس حملہ کیا. یہ جنگ اگر ایسے ہی بڑھتی رہی تو اس کا اثر پوری دنیا کی گلوبل اکانومی پر ہوگا، جس کی حالت ویسے ہی خراب ہے. جب ایران میں رضا شاہ پہلوی کی گورنمنٹ تھی، ویسٹ کی بنائی ہوئی گورنمنٹ تھی، تب تک ایران کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے. لیکن جب سے ایران کے اپنے لیڈرز نے ایران کی گورنمنٹ کی کمان سنبھالی ہے، تب سے ایران اسرائیل کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے. اس کی ایک بڑی وجہ اسرائیل کی غزہ میں اٹیکس ہیں، مسلمانوں پر اٹیکس ہیں. اس کی وجہ سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے. اب دوبارہ ویسٹ یہ چاہتا ہے کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے شاہ پہلوی کی گورنمنٹ ایران میں آئے اور باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کی طرح ایران بھی خاموش ہو جائے اور اسرائیل کے خلاف کچھ نہ بولے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. حالات اور واقعات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں.